اب اس کی نا یہاں پر اس کو رکھا گیا ہے تو یہ یہاں پر بڑا میننگ فل ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی الگ میننگ ہے، الگ اس کی اہمیت ہے، اور یہ اچھا لگ رہا ہے۔ اور اس کو اگر رکھ دیا جائے، لیٹس سپوز میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ اس کو رکھ دیں واش روم کے اندر، مطلب لوٹے کے ساتھ پڑا ہوا ہو، اور بندہ جناب ساتھ ساتھ بیٹھا ہے اس طرح تھوڑا گھما رہا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی ویلیو کتنی ڈی ویلیو ہو جائے گی، اس کی اہمیت کتنی ختم سی ہو جائے گی، اور اس کی جو ہم اتنا اس کو اچھا اور ایک شو پیس کے طور پر سمجھ رہے ہیں اور بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے یہاں پر، تو وہ اس کے ساری اہمیت ضائع ہو جائے گی نا اس طرح سے۔ تو سیم اسی طرح آپ سب کی بھی اہمیت ہے، آپ سب کی بھی ایک جگہ ہے، آپ سب کی بھی ایک پوزیشن ہے۔ اگر آپ اس پر رہیں گے تو انشاءاللہ آپ پیارے بھی لگیں گے، آپ چمکتے ہوئے بھی لگیں گے، آپ دلکش بھی لگیں گے، اور آپ کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی جس طرح اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ انسانی ہاتھ سے بنا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا ایک مطلب پلاسٹک کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کو اگر اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی کتنی ویلیو کم ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس کی کتنی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اور ہم انسان بھی اگر اپنی اس پوزیشن پر رہیں تو ہماری بھی ویلیو بڑھ جائے گی، ہم زیادہ اچھے لگیں گے، زیادہ ویلیویبل لگیں گے، زیادہ لوگ قدر کرنے والے ہوں گے، زیادہ ہم ادھر سوٹڈ لگیں گے، زیادہ خوش نما لگیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں گی، اور ساری چیز کے ساتھ میں نے کیا لگایا ہے؟ زیادہ کا ورڈ لگایا، وہ زیادہ کا ورڈ لگ جائے گا۔ اور اس کا فرق کہاں سے پڑ رہا ہے؟ صرف ہماری لوکیشن سے۔ اگر جہاں پر ہم ہیں کیا ہمیں وہیں پر ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے، جہاں پر ہم ابھی موجود ہیں کیا ادھر ہی ہماری ایگزیکٹ لوکیشن ہے؟ اس سوال کا جواب اگر یس ہے تو آپ کے ساتھ زیادہ لگتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، ہر چیز آپ کی زیادہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، ہر چیز بڑھتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا بالکل اس کی طرح، اگر آپ کی جو لوکیشن ہے ادھر سے آپ ہٹ گئے اور وہاں چلے گئے جو آپ کی صحیح لوکیشن نہیں ہے، پھر لوگ کیا کریں گے؟ جب وہ فارغ ترین بیٹھے ہوئے ہوں گے، فضول ترین شاید کام کر رہے ہوں، اور آپ صرف ایک کھیل بن جائیں گے اور وہ اس طرح آپ کو گھماتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کیا بن جاؤ گے؟ ایک کھلونا، کھیل کی وجہ آپ کوئی امپورٹنٹ کام نہیں کر رہے۔ تو بس یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آپ باتوں کو سنیے گا اور سمجھیے گا کہ آپ کی لوکیشن بہت زیادہ آپ کی اہمیت کو کیا کر دیتی ہے؟ بڑھا دیتی ہے۔ ایگری کر رہے ہیں اس بات کے ساتھ؟ اور آپ اپنی اہمیت بڑھانا چاہتے ہیں، تو بس یہی کچھ سمجھنا ہے ہم نے کہ ہم نے اپنی لوکیشن کو نہیں چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ آپ وقتی طور پر ایسی جگہ چلے جائیں جو آپ کی صحیح لوکیشن نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آپ اس جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ کی اہمیت نہیں ہے، یا ایسی جگہ چلے جائیں جو آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں ہے جہاں پر آپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، آپ شاید اس جگہ پر چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا اندر ہی اندر کہ یار میں کوئی صحیح جگہ نہیں آیا، یار کو میں مناسب جگہ پر نہیں موجود، یار مجھے اتنی ویلیو یا میری پرسنالٹی اتنی شائن نہیں کر رہی جتنی کرنی چاہیے۔ وہ آپ کو اندر سے آواز آئے گی، اس کو سن لیجئے گا، بس اس کو سن لیجئے گا کان لگا کر۔ اگر وہ آواز آپ کے کانوں تک اسی طرح پہنچ رہی ہے کہ نہیں تمہاری لوکیشن یہ نہیں ہے، تم اس سے بہتر جگہ کے لیے ہو، تو بس اس بات کو سنتے سنتے سیدھی راستے کو وہ دیکھ لیجئے گا، سیدھے راستے کی راہ اپنا لیجئے گا، اور جب اپنا لیں گے آپ اور جب آپ اس پہ چلیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ پہلی نشانی ہے مزہ آئے گا آپ کو، آپ کا دل دماغ زیادہ روشن ہونا شروع ہو جائے گا، آپ زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو جاؤ گے، آپ کو زیادہ عزت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کے پاس علم زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے لیے ہر چیز کے ساتھ زیادہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ بس کرنا اتنا ہے، جو آپ کی صحیح لوکیشن ہے اس کو پہچان لیں، جو آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن ہے اس کو دیکھ لینا ہے آپ نے، اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے اور اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ جتنے میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ سارے انشاءاللہ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ پہنچ کر زیادہ سیٹسفائی لائف گزار سکتے ہیں، زیادہ مطمئن لائف گزار سکتے ہیں، جہاں ابھی آپ کی کیا پتہ ویلیو کچھ کم ہو، کیا پتہ آپ کی کچھ اہمیت کم ہو،
کیا پتہ لوگ ابھی فی الحال آپ کو اتنی اہمیت نہ دیتے ہوں، کیا پتہ آپ ایک مطمئن لائف نہ گزار رہے ہوں، کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی لائف سے خود بھی سیٹسفائی نہ ہوں۔ اگر یہ ساری معاملات ہیں تو تھوڑا سا وقت گزرنے دیں، تھوڑا سا گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ان آنکھوں کے ساتھ ساتھ شعور کی آنکھ سے بھی دیکھنا شروع کریں۔ شعور کی آنکھ آپ کو دکھائے گی کہ آپ کی صحیح لوکیشن کیا ہے، آپ کی صحیح ڈائریکشن کیا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے۔ میری باتیں ہوا کی میں نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک کی مثال دے دیتا ہوں تھوڑی سی۔ میرا کام کیا ہے؟ پڑھانا، اور پڑھاتے ہوئے مجھے بولنا پڑتا ہے۔ اگر اسپیکر لگا دیا جائے تو کیا میں نہیں بول سکوں گا؟ بول سکوں گا، اور آپ سب کا خیال یقیناً یہ ہوگا کہ میں شاید اچھا بول پاؤں گا، الفاظ کی کمی شاید نہیں ہوگی اللہ کے کرم سے۔ لیکن میرے بولنے میں آپ کی انٹرسٹ ابھی جڑا ہوا ہے، آپ سارے بڑے ایکٹیو ہو کے مجھے نظر آ رہے ہیں اور بڑے الرٹ ہو کے سن رہے ہیں، مجھے بڑے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی انداز، یہی سپیچ اور یہی جگہ بدل دی جائے، یہی مدثر کو کسی اور جگہ لے جایا جائے اور کہا جائے کہ عمران خان آ رہا ہے اور اس کے جلسے میں آپ نے سپیچ کرنی ہے، نواز شریف کے جلسے میں سپیچ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، یا زرداری صاحب کا جلسہ ہے جی، ادھر آپ نے سپیچ کرنی ہے اور لوگوں کو گرمانا ہے تھوڑا سا، تو وہ لوکیشن کیا ہو گئی؟ بدل گئی نا۔ اب میں اس محفل کا تو نہیں رہا، میں ادب کی محفل کے ساتھ جڑا ہوں۔ میری جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے وہ سیکھنے سکھانے سے جڑی ہوئی ہے، دھوکے بازی سے نہیں جڑی ہوئی، ڈرامہ بازی سے نہیں جڑی ہوئی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سیاست ڈرامہ بازی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں، ہماری سیاست میں تھوڑا ایسا ہے، صحیح دکھایا اور جاتا ہے، کیا اور جاتا ہے، کہیں تھوڑی گڑبڑ ہے، معذرت کسی کو برا لگے تو، لیکن یہ ہے۔ ایکچوئل میں سیاست کی میننگ یہ نہیں تھے، قائد اعظم بھی تو تھے نا، سیاستدان تھے، اچھے لیڈر تھے۔ ہمیں ایسے لیڈرز کی تلاش ہے اور یہ ایسے لیڈرز یہاں سے نکلیں گے، لیکن میننگ جن کے ذہن میں چینج ہوں گے، سیاست کی میننگ کو سمجھ کے آئیں گے، وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میری لوکیشن اگر یہ رہے تو میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک اس کی طرح ہوں کہ اچھا لگ رہا ہوں، لیکن اگر میری لوکیشن بدلا دی جائے، بولنا اب بھی میرا کام ہے لیکن بولنا ادھر بھی ہے، حالات بدل گئے نا، ویلیو بدل گئی، اہمیت بدل گئی، ماحول بدل گیا۔ ملتے جلتے کام میں بھی ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ بولنا ہے وہاں پر بھی یہاں پر بھی، لیکن دونوں بولنوں میں ڈفرینس ہے۔ آپ کو یہی کچھ تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا سمجھیں۔ میں مزید اس کو ٹاپک کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ میں نے جو ورڈ کہا یا لائن کہی جو سمجھنے والی اور قابل غور ہے، اس میں تھوڑا سا توجہ چاہیے آپ کی، کہ اس آنکھ کے ساتھ ساتھ آپ شعور کی آنکھ سے دیکھیں۔ کس کی آنکھ سے؟ اب پہلے تو پتہ چلے شعور بھائی کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو شعور بیسیکلی آپ کا علم بھی ہے، علم بھی ہے آپ کا شعور، آپ کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ بھی شعور میں آ جائے گا، آپ کی وہ چھٹی حس جو آپ کو لگتی ہے سم ٹائم یار سم تھنگ از گوئنگ رانگ، ٹھیک ہے، تو کچھ برا ہو رہا ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، ایک اندر سے فیلنگ آتی ہیں، وہ بھی شعور میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں کہ تم صحیح جگہ پر نہیں ہو، تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا آپ کی وہ لوکیشن نہیں ہے، آپ کے ساتھ زیادہ نہیں لگے گا، جو ورڈ زیادہ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں لگے گا۔ آپ لگانا چاہتے ہیں نا، زیادہ لگنا چاہیے نا آپ کے ساتھ، تو وہ زیادہ لگانے کے لیے آپ اس آنکھ کے ساتھ ساتھ شعور کی آنکھ کے ساتھ بھی دیکھیں، اور وہ آپ کو دکھائے گی، آپ کو بتائے گی کہ جو آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن ہے ادھر آپ کا دل بھی مطمئن ہے، جو آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن ہے ادھر آپ کھڑے ہو کے بھی بڑی خوشی محسوس کرتے ہو، جو آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن ہے وہاں پر آپ بات کرتے ہوئے بھی آپ کو مزہ آتا ہے، وہاں پر آپ کو بیٹھتے ہوئے بھی سرور محسوس ہوتا ہے، آپ کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں آپ کو تب اگر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ کس جگہ پر ہو؟ ایگزیکٹ لوکیشن پر ہو، جہاں پر آپ کو ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ سب محسوس نہیں ہو رہا، پھر آپ سمجھ لو آپ صحیح لوکیشن پر نہیں ہو۔ اسی کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آپ ابھی اس کو کوئی لے جائے اور یہ مین روڈ ہے ساتھ، درمیان میں رکھ دیں، ٹھیک ہے،
مین روڈ پہ نہیں جاتے, اسی روڈ پہ رکھ دیں نکلتے ہی. ایک آئے گا اس کو ٹھڈا مارے گا, تھوڑا سے آگے چلا جائے گا. ادھر سے کوئی اور آ رہا ہوگا, وہ اس کو مزید اس کو ہٹ کرے گا, وہ مزید آگے چلا جائے گا. اور اس طرح یہ جسٹ لائک ایک فٹ بال بنتا پھرے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, جب یہ ایگزیکٹ لوکیشن پہ نہیں تھا تو اس کو کیا پڑے, ٹھڈے پڑے. اس کو ہٹس لگیں, اس کو چوٹ پہنچائی گئی, اس کی اہمیت کو رائگاں کر دیا گیا. اس کے اوپر اتنا علم جو لکھا ہوا ہے وہ سارا ضائع چلا گیا, وہ سارا فضول میں چلا گیا. اور تھوڑی عرصے بعد یہ کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا. اب ہوتا کیا ہے, اگر آپ کو بھی کسی ایسی لوکیشن پہ پہنچ جائیں جہاں پہ ٹھڈے پڑنا شروع ہو جائیں, جہاں پر آپ کی عزت ختم ہونا شروع ہو جائے, جہاں پر آپ کے علم پست ہونا شروع ہو جائے, جہاں پر آپ تنگی محسوس کرنا شروع کر دیں, جہاں پر آپ کو گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جائے, تو یاد رکھ لیجیے گا وہ آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں ہے. جلدی سے لوکیشن چینج کریں. اس کو ایک ٹھڈا پڑا اور آپ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن وہ نہیں ہے, اور فوراً سے اکیڈمی کے اندر آ گیا اور آ کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ گیا, یہ میری ایگزیکٹ لوکیشن ہے. تو اس کو کیا ہوا, زیادہ نقصان نہیں ہوا, اور یہ فوراً سے واپس آ گیا اپنی اس لوکیشن پر جہاں پر اس کی عزت, اس کی حوصلہ افزائی کرنے والی جگہ, اور ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر اس کی اہمیت بڑھ گئی. بس اتنی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی.